السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي عز وجل ثلاثا سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں سورۃ انعام میں ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھنے والا ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں آپس میں گروہ بندی کا شکار کر دے۔ سابقہ اقوام پر
جب بھی تباہی اور بربادی آئی تو ان اقوام نے اپنے اپنے انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات کو پس پش دیا تھا، اور جو بھی نبی اور پیغمبر ان کی طرف بھیجا گیا انہیں ان کی قوم نے بہت ستایا اور تنگ کیا۔ اللہ کی طرف سے پکڑ جب بھی آتی ہے تو انسانوں کے کیے ہوئے اعمال کا رزلٹ اور نتیجہ ہوتی ہے۔ جس طرح ارشاد باری تعالی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں جو فساد اور خرابی ظاہر ہوئی وہ لوگوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے کوئی شتر بے مہار بنا کر چھوڑ نہیں دیا، ہمیں زمین پر بھیجا اور اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے کے لیے اپنی جانب سے رہبر اور رہنما بھیجے، انبیاء اور رسل کی صورت میں، جنہوں نے آ کر اپنی اپنی قوموں کو سیدھے راستے کی طرف بلایا اور قوم میں پائی جانے والی خرابیوں کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ تو نبوت اور رسالت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ پچھے 3 بلکہ 4 خطبات میں مسلسل ختم نبوت کے حوالے سے میں نے گزارشات پیش کی۔ تو اللہ نے آپ کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا، آپ کے بعد کوئی نئی شرع لانے والا یا اسی شرع کا دعویٰ کرنے والا یا کوئی یہ کہے کہ میں امتی نبی ہوں اور کامل اطاعت اور اتباع کر کر کے رسول اللہ کی پیروی میں نبوت کے انوارات سے منور ہو کر ذلی نبی بن گیا، تو ایسا کوئی چور دروازہ نبوت کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ یہ قرآن اور سنت کی بے جا تعویلات کرنے والے لوگوں نے، اور ایک خطبے میں قاضی ایاز علیہ الرحمہ کی الشفاء کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض فلسفی قسم کے لوگ اور غالی صوفیاء جو تھے انہوں نے اجرائے نبوت والی صورت جو ہے یہ پیدا کر ڈالی، اور مرزا قادیانی کو بھی انہی کے اقوالات کا سہارا ملا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو یہ دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے علماء کے کندھوں پر ڈال دی، یعنی جو علم کی وراثت، وحی کی وراثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے، تو
اس کے وارث اہل علم بنے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ہمارے ہاں بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، اور فقہ جعفری میں اصول کافی وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہ دعوت کا، حکمت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رہنا ہے۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، علماء کے کندھوں پر بوجھ ہے کہ اپنی اپنی قوموں کو، خطے اور علاقے میں جہاں جہاں رسائی ہے، قوم کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے رہیں، ان کو باہمی جنگ و جدال، لڑائی جھگڑوں سے بچانے کی پوری کوشش کرے۔ اگر قوم سیدھی نہیں ہوتی تو اس امت کو ایک اعزاز تو یہ حاصل ہے کہ سابقہ قوموں کی طرح یک لخت پوری قوم عذاب کی لپیٹ اور گرفت میں آ جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے لیے مانگی ہوئی دعائیں ہیں، ان کی وجہ سے اس چیز سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھا ہے۔ جزوی طور پر بعض علاقوں میں یا بعض قوموں میں اگر کوئی عذاب کے، مصائب کے آثار ابھر پڑتے ہیں تو وہ اس چیز کے خلاف نہیں ہیں۔ سابقہ نبیوں کی امتیں جو اس نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتی تھیں اور پیغمبر مسلسل دعوت دیتے رہتے تھے، تو جب ان کا دعوت کا دورانیہ مکمل ہو جاتا تو جتنے نافرمان ہوتے تھے یک لخت اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے تھے اور سارے تباہ و برباد کر دیے جاتے تھے۔ صرف ان لوگوں کو بچایا جاتا تھا جو اس نبی پر ایمان لے آتے تھے، پھر آگے ان کی نسل چلتی، ان میں پھر آگے جب سستیاں پیدا ہو جاتی، راہ راست سے لوگ ہٹ جاتے، اللہ نیا نبی اس قوم کی اصلاح کے لیے منتخب کر دیتا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، قرآن کی جو آیت شروع میں نے ذکر کی، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اس آیت میں 3 طرح کے عذابوں کا ذکر ہے۔ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب لے آئے، اور من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب لے آئے، اور یلبسکم شیعا، یا تمہیں آپس میں گروہ بندی کا شکار کرتے۔ یہ تینوں عذاب کی شکلیں ہیں، تو وہ تینوں چیزوں پر کمال قدرت رکھتا ہے، جیسے ساری کائنات پر اس کی قدرت کاملہ ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ اس آیت میں اس نے عذاب کی 3 شکلیں بیان کر کے کہا کہ وہ اس پر قادر ہے، ان تینوں میں سے کوئی صورت بھی پیدا کرتے۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگی؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی مررنا علی مسجد بنی معاویہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے یہاں تک کہ ہم مسجد بنی معاویہ کے پاس سے گزرے۔ جب مسجد بنی معاویہ کے پاس ہم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو گئے۔
تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ہم نے بھی پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز داخل ہے، جس وقت بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو اتنی دیر تک نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کر اسی طرح ہی 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ گئے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں۔ تو فرمایا اٹھو 2 رکعت پڑھو۔ اسی طرح خطبہ جمعہ میں بھی خطیب خطبہ دے رہا ہے، کوئی شخص آ گیا ہے، صحیح بخاری میں جمعہ کے چیپٹر میں ہی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء احدکم والامام یخطب، جس وقت تم میں سے کوئی شخص اس وقت آئے جب امام خطبہ دے رہا ہو، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، تو وہ 2 رکعتیں پڑھے اور ان 2 رکعتوں کو ہلکا کر کے پڑھے، لمبی نہ شروع کر دے، اختصار سے پڑھے۔ تو جس وقت بھی مسجد میں آنا ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنے کا حکم ہے، اور آپ کا صحابی کو اس کے اوپر عمل کروانا بھی حدیث میں وارد ہوا۔ تو یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، تو مسجد بنی معاویہ میں آپ داخل ہوئے، فصلی رکعتین وصلینا معہ، آپ نے بھی 2 رکعتیں پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ نماز پڑھ کے وَنَاجَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طَوِيلًا، نبی علیہ السلام نے اللہ عزت و جلال والے سے بڑی لمبی سرگوشی کی اور دعا مانگی۔ اس دعا کے اندر آپ نے اللہ سے کہا، آپ نے فرمایا سألت ربی عز وجل ثلاثا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا، تینوں ہی اس امت کے حوالے سے تھیں، جن میں سے اللہ نے 2 قبول کر لی، ایک دعا آپ کی قبول نہیں کی۔ وہ 2 دعائیں کیا ہیں؟ ایک یہ ہے، کہتے ہیں سألتہ اللہ یہلک امتی بالغرق، میں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ میری ساری امت جو ہے اس کو غرق کر کے پانی میں ڈبو کر ہلاک نہیں کرنا۔ فَآتَانِيهَا، یہ دعا بھی اللہ نے مجھے عطا کر دی۔ تو آپ کے اس دعا کے بعد آج تلک کوئی ایسی صورت نہیں آئی کہ ساری امت ہی پانی میں ڈوب کے مر گئی ہو۔ انفرادی اور جزوی تو واقعات، کوئی نہر میں کوئی دریا میں ڈوب کے مر گیا، وہ اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ سابقہ قوموں میں اکٹھی نافرمان ساری قوم تباہ کر دی جاتی تھی۔ تو یہاں ایسے نہیں ہوا اور قیامت تک نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ ورنہ جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، کیا عوام اور کیا علماء، سوائے گنے چنے کچھ لوگ جو خاص جن پر کوئی اللہ کا کرم ہے، ورنہ ہمارے اعمال ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو علماء کی صفوں میں گھسیڑے ہوئے ہیں،
اور اتنا گھنونا کردار ہوتا ہے کہ ایک عامی آدمی بھی دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے اس کردار پر۔ بہرحال یہ دعا بھی اللہ نے قبول کی اور پوری امت کو غرق کر کے اللہ نے آج تلک نہیں مارا۔ دوسری دعا مانگی، سألتہ اللہ یہلک امتی بالسنۃ، اللہ سے میں نے سوال کیا کہ میری ساری امت جو ہے اس کو قحط سالی کا شکار نہ کر کے مارنا۔ فآتانیہا، اللہ نے یہ بھی مجھے عطا کر دیا۔ تو پوری امت پر یک لخت قحط سالی آئی ہو ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں مختلف خطوں میں بعض اوقات کسی خاص علاقے میں، جس طرح ہمارے پاکستان میں تھر کے علاقے میں، اس طرح کئی علاقوں میں انفرادی اور جزوی طور پر کچھ شکلیں اس کی ظاہر ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری امت ہی فاقے سے مار دی ہو۔ تیسری جو دعا مانگی جو قبول نہیں اللہ نے کی، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، میں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ میری امت کے لوگ آپس میں گروہ بندی کار جنگ و جدال کا شکار نہ ہو۔ فَمَنَعَنِيهَا، اس چیز سے اللہ نے مجھے روک دیا، یہ نہیں قبول کی۔ اور یہ دیکھ لیں آج تلک امت کتنے گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس حدیث میں کئی ایک چیزیں ہیں سمجھنے والی۔ ایک بات تو یہ عقیدے کی ہے، اللہ اپنی مرضی کا مالک، اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی جبر نہیں ہے کہ زبردستی اپنے اللہ کو منوائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کسی کی محبت کے ہاتھوں بھی مجبور نہیں ہوتا، وہ جس کی چاہے قبول کرے اور جس کی چاہے نہ قبول کرے۔ بندوں کا کام ہے اس سے مانگنا، اس سے سوال کرنا، اور وہ مختار کل ہے، ہر چیز پر کمال قدرت والا ہے، اس کی مرضی ہے وہ کسی کی قبول کر لے اور کسی کی نہ کرے۔ لیکن انسان کو درس یہ ہے کہ یہ اس کو پکارتا رہے، تو اللہ قبول کرتا ہے، کسی کی جلدی کر لیتا ہے، کسی کی دیر سے کرتا ہے، کسی کی جو مانگا دنیا میں نہیں دیتا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، صلہ اس کا ضرور دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہونے والا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی محبوب اللہ کو نہیں ہے۔ تو آپ یہ نہ فرماتے کہ میں نے 3 دعائیں مانگی ہیں، 2 قبول ہو گئیں اور 1 نہیں ہوئی۔ یہ روایت بھی ایسی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ مسلمہ روایت ہے۔ جیسے میں یہاں آپ کو مسند احمد سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ 1516 نمبر مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اسی طرح مولانا احمد رضا خان صاحب کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان، اور اس کے حاشیے پر نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی جو تفسیر ہے، یہی آیت کریمہ آپ نکال کر اس کو بھی پڑھیں گے تو یہ حدیث وہاں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمارے دیوبندی علماء جو ہیں ان کی تفاسیر بھی دیکھیں گے تو قرآن کی اسی آیت کے تحت یہ حدیث وہاں بھی آپ کو درج شدہ ملے گی۔ ان تمام مکاتب فکر کے ہاں معروف حدیث ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسا قادر مطلق ہے، اس پر نہ کسی کا جبر ہے کہ کوئی زیادہ زور آور ہو تو اللہ تعالیٰ کو دھکے سے منوا لے، جبر اور سختی کر کے منوائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جبر اللہ کا بس، وہ جبار ہے۔ اور نہ ہی وہ، دوسری بات میں نے عرض کی
کہ کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتا. ہاں اپنا لطف و کرم کر دے کسی محبوب بندے کے اوپر تو وہ اس کے انعامات ہیں، اور وہ اپنے پیارے بندوں کو نوازتا ہے، دیتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. لیکن بعض اوقات کوئی دعا نہ قبول کر کے یہ سبق دے دیتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. اس لیے اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، عزیز بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے. جیسے رحمان رحیم اللہ کے اسماء اور صفتیں ہیں، ایسے یہ غضب والی صفتیں بھی اللہ کی ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنا غضب یا جبر اور قہر بالکل مٹا دیا ہے. یہ ضرور ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے. یہ نہیں کہا کہ میرا غضب ختم ہو گیا. اس کا غضب اس کا وصف ہے، اور وہ جس پر چاہتا ہے کر لیتا ہے، اور جو نافرمانی کرتے ہیں ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. تو جبار ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے. دوسری بات، عذاب کی نوعیتیں مختلف ہوتی. اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے نا، اس کی شکلیں مختلف ہیں. کسی قوم کو اس نے پانی کے اندر غرق کر کے مار دیا، جیسے فرعون اور اس کا لشکر تھا. نوح علیہ السلام کی قوم تھی. کسی کی بستیاں زمین سے اٹھا کر بلندیوں پر لے جا کر اوندھی کر کے زمین پہ گرا کر مار دیا، جیسے لوط علیہ السلام کی جو بستیاں تھیں ان کا حشر کیا. کسی قوم کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے چیخ اور زمین سے زلزلے پیدا کر کے تباہ و برباد کیا. قوم عاد و سمود کے قصے معروف ہیں. کسی کے اوپر قحط سالی اللہ نے پیدا کی. اب یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال تک مسلسل قحط سالی رکھی اللہ نے. تو یہ اللہ کی پکڑ کی مختلف صورتیں ہیں، اور ہمیں اللہ رب العالمین کی جس قسم کی بھی پکڑ ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے. ایسے ہی ایک عذاب کی شکل قوموں کو آپس میں جو تفریق ہے، گروہ بندی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اس صورت میں مبتلا کر کے تباہ کر دینا. یہ فرقہ واریت جو ہے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اور اسی عذاب والی آیت میں تیسری صورت یہ ذکر کی ہے. اور فرقہ واریت کی 2 بڑی شکلیں ہیں. ایک تو ہے نا مذہبی فرقہ واریت، یہ بھی نقصان دہ ہے. دوسری شکل اس سے بڑا نقصان کرتی ہے، وہ ہے سیاسی فرقہ واریت. مذہبی فرقہ واریت کو لوگ حکمران بھی فرقہ واریت کا نام دیتے، لیکن سیاست میں، حکومتوں میں جو فرقہ واریت ہے اس کو فرقہ واریت سمجھتے ہی نہیں. جیسے ایک لیگ سے کئی لیگیں بن گئی، ایک جو ہے نا وہ پارٹی سے کئی پارٹیاں وجود میں آ گئی. یہ زیادہ خطرناک اس لیے ہوتی ہیں کہ جب کوئی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اور دوسرے اس کے مد مقابل حزب اختلاف میں ہوتے ہیں، تو حکومت والی پارٹی کے پاس قوت، غلبہ اور اقتدار ہوتا ہے، اور وہ پھر جب آپس میں مخالفت شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے اقتدار کو بروئے کار لا کر زیادہ نقصان جو ہے وہ قوم کو پہنچاتے ہیں. تو سیاسی فرقہ واریت بھی امت کے لیے زہر قاتل ہے، اور مذہبی فرقہ واریت بھی. اب آپ دیکھیں مذہبی فرقہ واریت میں بھی کتنے ہی لوگ ہیں، کئی ایک ہی نظریہ رکھنے والے ہیں، لیکن ان کے کام کے طریقے الگ الگ ہیں، اور کام کے طریقے الگ رکھنے کے باعث بعض اوقات وہ آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ مخالف جو ہے وہ اگرچہ عقیدتاً میرے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے،
لیکن جب پگڑیاں اچھالنے پہ آتے ہیں تو بڑے بڑے جبہ دستار والے بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اس امت کے اندر ہی ہیں۔ اور آج کل تو کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے، یہ موبائل والا کیمرہ تو اکثر لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور جو ہی کوئی ایسا سین دیکھتے ہیں تو فوراً اس کو کیچ کر لیتے ہیں۔ تو کچھ علم کے پردے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی زبان اچھی نہیں ہوتی، اور ان کی تقاریر میں گالی گلوچ اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ایسا زہر ہوتا ہے جو امت کو آپس میں لڑائی کے دھانے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ تو اختلاف میں بھی دو صورتیں ہیں، یہ نہیں کہ اختلاف ہو نہیں سکتا، اختلاف کی بھی دو شکلیں ہیں۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ اب شرعی حدود کے اندر رہ کر بات کرتے ہیں اور حدیث یا قرآن کی آیت کے سمجھنے میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور عزت اور اکرام دونوں گروہ ایک دوسرے کا کر رہے ہیں۔ اور ایک اختلاف ایسا ہے جو شرعی نصوص کے مقابلے پر آ جاتا ہے کہ اللہ کی بات ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، معلوم ہونے کے باوجود اس کے مقابلے میں اپنی یا کسی وڈیرے کی بات کو رکھ لیتے۔ ایسا اختلاف مضر ہے، مذموم ہے، حوصلہ شکنی کی چاہیے ایسے اختلاف کی۔ لیکن اگر کسی آیت کے یا حدیث کے سمجھنے میں دو یا چار علم والوں کو اختلاف ہو گیا، ادب احترام سب کا باقی رکھتے ہیں اور اپنی بات کی دلیل پیش کر کے اگلے کو معذور سمجھتے ہیں، تو یہ صورت ہمارے اسلاف میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ حدیث و فقہا میں رہی ہے۔ بعض دفعہ ایک مسئلے کی جواز کی بھی دو تین صورتیں بن جاتی ہیں، اجتہادی معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہاں تشدد روا نہیں ہوتا۔ ہاں جہاں بالکل واضح قرآن کی آیت ہے، رسول اللہ کی سنت اور حدیث ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی سنی نہیں جاتی۔ تو یہاں ہمارے اس ملک کے اندر بھی فرقہ واریت والا جو ناسور ہے، سیاست میں بھی، حکمرانوں میں بھی اور مذہبی لوگوں میں بھی بہت زیادہ پایا جاتا۔ اور جب بھی دشمن غیر مسلم کفار مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر ان کی جو فرقہ واریت والی صورت ہے اس کو بہت مد نظر رکھتے ہیں، مخفی طریقے سے بعض گروہوں کی نصرت اور مدد شروع کر دیتے ہیں اور مد مقابل کے خلاف ابھارتے ہیں ان کو، پھر قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، خانہ جنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نام نہیں لیتا کسی گروہ کا، میرے پاس اس کا بڑی دیر جو ہے نا وہ ایک کلپ رہا ہے، ویڈیو میں نے کئی لوگوں کو دکھایا بھی۔ پاکستان سے باہر دوسرے ایک ملک میں کچھ ادارے ایسے جہاں سے فارغ ہونے والے لوگوں کو اس ملک کی ایجنسی بھرتی کر لیتی ہے، پھر ان کو ایک خاص تربیت دیتی ہے، تو اس دینی ادارے کا دنیا میں جہاں جہاں اثر ہوتا ہے اور اس کی نسبت والے لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کو ایجنسیاں تربیت دے کر ان لوگوں میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مفتی ہیں، ہمارے شیوخ ہیں، ہمارے بڑے دارالعلوم سے فارغ ہو کر آئے ہیں، اور وہ پھر ان کو مسلمانوں کے خلاف کفر کے فتوے جاری کر کے لڑا دیتے ہیں۔ ایسے واقعات ہمارے ملک میں بھی بہت ہوئے، افغانستان میں بھی ہوئے، دنیا کے اور خطوں میں بھی ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں۔ دشمن جب مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے تو یہ جو باہمی خانہ جنگی ہے اس کو ہوا دیتا، اور ہم میں سے ہر شخص کو
یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے. اپنا کوئی بھائی لڑنے کی بھی تیاری میں ہونا، ہمیں اس کے ساتھ لڑائی والا محاذ نہیں بنانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے واضح فرامین ہیں. سنن ابن ماجہ کتاب الزہد میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تیرا مسلمان بھائی تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ بڑھائے تو آدم کے 2 بیٹوں میں سے جو بہتر تھا اس جیسا بن جانا. آپ ذرا غور کریں، تفسیروں میں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا نام جو ذکر ہوا، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل. یہ قابیل جو ہے قاف سے شروع ہو رہا ہے نا، تو قتل بھی قاف سے ہی شروع ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھنے کے لیے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. تو حابیل نے اس کو کیا کہا تھا؟ اگر تو اپنا ہاتھ میرے قتل کے لیے میری طرف بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، اور تو نے مجھے قتل کر ڈالا تو اپنا گناہ بھی اور میرا گناہ بھی لے کر جائے گا. تو دونوں میں سے بہتر وہ ہوا جو مقتول ہو گیا. اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے کوئی ارادہ نہیں کیا اور اپنا ہاتھ اس کے قتل کی طرف بڑھایا بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی کہ اگر تیرا بھائی قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو آدم کے 2 بیٹوں میں سے جو بہتر ہے اس جیسا بن جانا. دوسری حدیث میں ابن ماجہ میں ہی ہے، زہد کے چیپٹر میں ہی، فتن میں، بلکہ تیرے پاس تلوار ہے اور تیرا کوئی مسلمان بھائی تجھے قتل کرنے کے لیے آتا ہے تو اپنی تلوار پتھر کے اوپر مار کر اس کو ٹیڑھا کر دینا، اپنے مسلمان بھائی کو قتل نہ کرنا. تو اگر ہم مثلا جتنے یہ افراد ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم اپنا یہ رویہ بنا لیں کہ ہمارا کوئی بھائی اگر ہمیں گالی دیتا ہے یا ہمارے قتل کے لیے مار کٹائی کے لیے آتا ہے تو ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ بھائی میری تیرے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، تو اگر میرے مارنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں کوئی پلان نہیں رکھتا تجھے مارنے کا، اس لیے کہ میرے اللہ نے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیرے اوپر ہاتھ اٹھانے سے روکا ہے. بعد وہ شیطان تیش دلاتا ہے، تیرے اندر کون سی کمزوری ہے؟ کوئی تیرا کنبا قبیلہ نہیں ہے، تیرے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے، اس کی ایسی تیسی تو تیری طرف ہاتھ بڑھاتا آگے بڑھ. یہ تیش اپنے اندر نہیں پیدا کرنا. ہاں، اس طرح کے غصے نکالنے کا اللہ نے ہمیں ایک میدان دیا ہوا ہے. وہ میدان کیا ہے؟ جو ہے نا، جب وہ مسلمانوں کی طرح اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کے مقابلے میں نکل، اور وہاں فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنوں پہ ضربیں لگاؤ، جوڑ جوڑ پہ مارو. وہ ہمیں مار کٹائی کا میدان اللہ نے اور دیا، جس کو اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ سے تعبیر کرتے ہیں. مسلمانوں کا آپس میں لڑ پڑنا جہاد نہیں، یہ فساد ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، یہ بھی امام احمد کی مسند میں حدیث ہے کہ یا رسول اللہ جہاد ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان تقاتل الکفار اذا لقیتہم، جب تیرا کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے نا تو کفار سے لڑنے کا نام جہاد ہے. اور فتح الباری شرح صحیح بخاری میں کتاب الجہاد کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے جو جہاد فی سبیل اللہ کا شرعی معنی لکھا ہے
وہ بھی یہی ہے، بذل الجہد فی قتال الکفار، کافروں کے ساتھ لڑنے میں اپنی پوری ہمت اور توانائی اور اسباب اور وسائل صرف کر دینا۔ جس طرح انڈیا ہندوؤں کی حکومت ہے، اب ہندو گورنمنٹ مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھاتی ہے یا ہمارے ملک کی طرف پیش قدمی کرتی اور آگے بڑھتی ہے، اللہ نے ہمیں اپنے یہ جو اندر غصہ ہے نا قتل و غارت والا، وہ نکالنے کے لیے ایسا میدان دیا۔ اور جب آپس میں ہو پھر اللہ ہمیں محبت سکھاتا ہے، اللہ ہمیں باہمی الفت سکھاتا ہے، اور اس محبت اور الفت کا جتنا اچھا اثر معاشرے اور سوسائٹی پر ہوتا ہے، اتنا جنگ و جدال، گالی گلوچ اور تند و تیز لہجے میں ایک دوسرے کی جو پگڑی ہم اچھالتے ہیں اس کا نہیں ہوتا۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات کہنے لگا ہوں، یہ ہمارے بعض نوجوانوں کے جذبات کے ہو سکتا خلاف ہو، لیکن حقیقت پر مبنی۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے عابد اور زاہد نیک انسان، اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ امام ابو نعیم الاصبہانی نے حلیۃ الاولیاء نامی کتاب کے اندر ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے، اور بھی کئی عقائد کی کتابوں میں ان کا یہ قول موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ یقین ہو کہ میری یہ فلاں دعا ضرور قبول ہوگی، میں اللہ سے مانگوں تو مجھے اللہ اسی وقت وہ عطا کر دے گا، تو میں دعا اپنی ذات کے لیے نہیں مانگوں گا، میں مسلمان حاکم کے لیے مانگوں گا۔ اپنی دعا مسلمان حکمران کے لیے مانگوں گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ انہوں نے ذکر کی کہ صلاح الامام صلاح العباد والبلاد، اگر حکمران کی اصلاح ہو جائے نا تو حکمران کی اصلاح کے ساتھ رعایا اور بندوں کی اصلاح بھی ہوگی اور ملکوں کی اصلاح بھی ہوگی۔ محدثین کا ایک نا خاص نقطہ نظر رہا ہے، جب تک حاکم وقت کسی سری کفر کا مرتکب نہیں ہو جاتا اور ہمیں اس کے ساتھ لڑنے کی قوت بھی ہو اور وہ سری کفر کا مرتکب ہو جائے، کوئی تعویل اور توجیہ اس کی بات کی سوائے کفر کے کوئی نہ ہو سکتی ہو، تو پھر اس کے خلاف لڑنے کی بات ہوتی ہے۔ اگر وہ سری کفر کا مرتکب ہے، ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ دست و گریبان ہو کر اس کو اتار سکیں، تو پھر ہمیں صبر کی تلقین ہے۔ یہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں کئی جگہوں پر حافظ ابن حجر نے باز کی کتاب الفتن کے اندر۔ اور دوسری صورت، وہ ظلم کرتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، علماء کا کام ہے ان کی اصلاح کریں، ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دلائل ذکر کر کے اس گناہ سے نکالنے کی کوشش کریں، لیکن عوام کو حکام کے ساتھ ٹکرا کر جنگ و جدال پیدا نہ کریں۔ امام احمد ابن حنبل، امام مالک ابن انس رحمہم اللہ، دونوں نام اسلامی تاریخ میں بہت بڑے ہیں۔ دونوں کے ادوار میں حکام وقت جو تھے وہ بڑی بڑی غلطیوں کے مرتکب تھے۔ تمام ائمہ حدیث کے ہاں اگر کوئی شخص یہ عقیدہ اپنا لیتا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے جیسے باقی مخلوقات ہیں، تو سب کے ہاں یہی تھا کہ ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ امام احمد ابن حنبل
اس موقف پر ڈٹ کر کھڑے تھے، لیکن جو وقت کے حکمران تھے وہ بعض جس طرح درباری مولوی ہوتے ہیں ان کے کہنے کی بنیاد پر اس نقطہ نظر کی طرف چل پڑے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے قوم کو حکام سے لڑایا نہیں ہے، ظلم کیے حاکموں نے اپنی پشت پر برداشت کر لیے۔ کیا خیال ہے آج اگر کوئی چھوٹا سا مفتی بھی ملک میں کوئی فتویٰ جاری کرتا ہے تو اس کی فتوے کی پیروی کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہو جاتے۔ تو اگر احمد ابن حنبل فتویٰ دیتے اپنے دور میں ان حکام کے ساتھ قوموں کو لڑانے کا، تو جن کے جنازے پر لاکھوں افراد تھے، جب امام احمد کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں کی تعداد میں دنیا ان کے جنازے پر تھی، تو کیا خیال ہے اس امام کی بات ماننے والا کوئی نہیں ہونا تھا؟ امام مالک ابن انس کتنے بڑے امام تھے، مسجد نبوی کے اندر دارالحجرہ میں حدیث پڑھانے والے، اپنے وقت کے کبار علماء محدثین کے استاد۔ زبردستی طلاق کوئی کسی سے لے لے، گن پوائنٹ پر آج کے دور میں سمجھو، تو امام مالک کہتے تھے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو حکام وقت بھی اس وقت کوئی بہکے ہوئے تھے، انہوں نے امام مالک کو اس پر بہت ایذائیں دی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے آج اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جبری طلاق نہیں ہوتی تو جبرن کسی سے بیعت بھی اپنی حکومت کی نہیں لی جا سکتی۔ لا اکراہ فی الدین، اکراہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اس وجہ سے ان پر بڑے مظالم ڈھائے گئے، لیکن امام مالک نے ایسا کوئی فتویٰ جاری کر کے قوم کو حکام سے نہیں لڑایا۔ تو وقت کے علماء کے کندھوں پر بہت فرائض ہیں، جن میں سے ایک یہ بہت بڑا فریضہ ہے کہ جن علماء کی رسائی حکام تک ہے ان کا فرض ہے کہ وہ کتاب و سنت کی نصوص ان حکام تک پہنچائیں، ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کریں۔ مسلمانوں کے اندر تفریق کی بجائے باہمی محبت اور دوستی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ باقی توفیق دینا تو اللہ رب العالمین کا کام ہے، لیکن جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو پوری کرنی چاہیے۔ ایسے ہی حکام وقت کی ذمہ داری بھی ہے، وہ سیاست شرعیہ جو ہے نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قوموں کے عقائد اور ان کے اعمال کی اصلاح کی جائے اور ان کے فوز و فلاح والے کام کیے جائیں۔ یہ حکام کی ذمہ داری ہے۔ اگر حاکم وقت اپنی رعایا کے حقوق کا پورا خیال کرنے لگ جائے اس کے لیے بھی بڑے انعامات۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن 7 بندوں کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں آپ نے ایک ذکر کیا، امام عادل، عدل والا حکمران۔ اگر حکمران عدل کرے گا تو اس کے لیے بھی بہت بڑے انعامات ہیں، لیکن ہمارے حکام بھی ظلم، ستم اور قوموں کے اموال لوٹنے میں پیچھے نہیں ہوتے، تو انہیں بھی اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے اور اپنی قبر کو جہنم کی آگ سے بھرنا نہیں چاہیے۔ کسی غریب کا تھوڑا سا مال ناجائز طریقے سے کھانے کو قرآن اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے سے تعبیر کرتا ہے، تو قوم کے اموال یہ امانت ہیں، اور امانت میں ذرہ بھر بھی خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے خلفائے راشدین کو دیکھو، ان کی سیرت کو دیکھو، ان کے حوالے زندگی پڑھو، انہوں نے اپنے معاشرے سے جمع شدہ اموال کو کسی صورت بھی ضائع نہیں کیا، قوم کے اوپر خرچ کیا، حقداروں کو ان کا حق پہنچا کے رہے۔ تو حکام بھی اپنے اعمال پہ غور کریں اور علم والے لوگ بھی اپنے فرائض منصبی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
اور باہمی جنگ و جدال اور قتل و غارت سے اس قوم کو بچائیں اور اس ملک کے اوپر رحم کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں باہمی محبت اخوت قائم رکھنے کی توفیق دے، اور خاص طور پر یہ باہمی جو جنگ و جدال اور کشت و خون کی صورت ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور فرقہ واریت جیسے عذاب سے اللہ ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔